خوش آمدید دوستوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک مکمل ویڈیو سیریز اسٹارٹ کی ہے جس میں ہم باقاعدہ سیکشن وائز بات کرنے جا رہے ہیں، ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز ہمارے استعمال میں آتے ہیں، کیونکہ یہ پینل کوڈ ہی ہے جس کے بنیاد پر عدالتوں میں ٹرائل یا پھر جرائم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے سیکشن 51 تک لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی، اور آج ہم پھر ایک مرتبہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اس چیپٹر کے ریمیننگ سیکشنز ہیں ان کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس مختصر سی ویڈیو میں ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ سیکشن 52 گڈ فیتھ اور سیکشن 52A ہاربر کیا ہے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیکشن 52 کی جانب۔ ہم ایک بہترین طریقے سے نہ صرف اس کو سمجھنے جا رہے ہیں بلکہ مثال سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وتھ ایگزامپلس، کیونکہ گڈ فیتھ ہی ایک سیکشن ہے یا پھر ایک قانون ہے جس کے تحت ہمارا جو ٹرائل ہوتا ہے، جس میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کوئی چیز گڈ فیتھ یا ایک اچھی نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کیا گیا ہے، یا بدنیتی یا جرم کی سوچ یا نیت سے کوئی جرم یا کوئی عمل کیا گیا ہے۔ تو ہمیں گڈ فیتھ کو اس لیے بھی اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گڈ فیتھ جب تک ہم کلیئر نہیں ہو پائیں گے تب تک ہمیں PPC کا جو ایک ٹرائل ہوتا ہے جو کہ عدالت میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے، تو ہمیں یہاں پر گڈ فیتھ اگر ہمارا پڑھا سمجھا یا اچھے طریقے سے ریسرچ ہوئی ہوگی تو ہم ریسرچ کے ذریعے باقاعدہ عدالت کو اور جو طریقہ کار ہے اس میں مطمئن کر سکیں گے کہ ہم نے جو کوئی بھی کام کیا ہے تو وہ گڈ فیتھ میں کیا ہے۔ آپ جب سیلف ڈیفینس اور گڈ فیتھ کو آپس میں جوڑیں گے تو آپ کو ایک چین ملے گی، اور چین کے ذریعے آپ باقاعدہ عدالت کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں اور آپ نے جو اپنے عمل کیے ہیں ان کو بھی وضاحت دے سکتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 52 گڈ فیتھ۔ اچھا ارادہ، سچی نیت یا اچھی سوچ سے کوئی عمل کرنا۔ Nothing is said to be done، کوئی بھی چیز اگر کی جائے تو وہ غلط نہیں ہے، یا پھر are believed in good faith، کہ کوئی چیز گڈ فیتھ میں کی گئی ہے، which is done or believed without due care and attention، کہ کوئی بھی چیز گڈ فیتھ، کوئی بھی عمل گڈ فیتھ مطلب نیک نیتی سے تب تک نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا یا اس کو سمجھا نہیں جائے گا کہ جب تک کہ وہ ڈیو کیئر اینڈ اٹینشن مطلب صحیح طریقے اور باقاعدہ دھیان سے نہیں کیا جاتا تو اس کو گڈ فیتھ نہیں کہا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور دوران آپریشن وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ اس کی کینچی چلانے سے پیشنٹ کی جو مریض ہے اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو یہ گڈ فیتھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر ایک اور مثال دے دوں کہ ایک کے الیکٹرک، کیونکہ ہم کراچی کے شہری ہیں اور میری یہاں کراچی میں پریکٹس اور اسٹڈی ہے، LLM کی ہے میں نے اور ابھی PhD کر رہا ہوں، تو گڈ فیتھ مثال میں آپ کو کراچی اپنے شہر سے دیتا چلوں کہ مثال کے طور پر کہ الیکٹرک کے جو ملازمین ہیں وہ کام کر رہے ہیں روڈ پر، اور ان کی جانب سے ایک وائر کٹ کر کے روڈ کی جانب رکھ دی گئی ہے، لیکن اس سے ایک حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ گڈ فیتھ میں وہ کر تو اپنا کام رہے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی لاپرواہی مطلب کیئر اینڈ اٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے واقع ہو جاتا ہے، تو وہ گڈ فیتھ نہیں ہوگا۔ مطلب گڈ فیتھ تب ہوگا جب آپ باقاعدہ ڈیو کیئر اور اٹینشن سے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادہ کنفیوژن ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں یا کوئی اور آپ اس کے متعلق بحث کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیں۔ بڑھتے ہیں آگے 52A
ہاربر مطلب کسی پناہ. اب پناہ کیا ہوتی ہے کہ ایکسیپٹ ان سیکشن 157 اینڈ ان سیکشن 130 سوائے سیکشن 157 اور 130 کے ان دی کیس ان وچ دا ہاربر از گیون بائی دا وائف اور ہسبینڈ آف اے پرسن ہاربرڈ، کہ جب تک کسی بیوی یا کسی شوہر کی جانب سے پناہ دی جاتی ہے. دا ورڈ ہاربر includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to avoid apprehension. کہ اگر کسی شخص کو متعلقہ چیزیں فراہم کی جائیں جن میں شیلٹر، پناہ، کھانا، پینے کا صاف پانی یا کوئی بھی چیز جو کہ سافٹ ڈرنک ہو، منی پیسے دیے جائیں، کلوتھس کپڑے، آرمز ہتھیار، امینیشن اسلحہ، اور مینز آف کنوینس یا پھر اس کو سفر کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ یا سواری دی جائے، اور اسسٹنگ اے پرسن بائی اینی مینس، یا اس جو اوپر بیان کیے گئے ذرائع ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز فراہم کرنا، ویدر آف دا سیم کائنڈ، چاہے وہ ایک ہی قسم کی ہو یا مختلف ہو، ایز جو بیان کی گئی ہے، دوز انیومریٹڈ ان دس سیکشن جو بیان کیے گئے ہیں، آر ناٹ یا پھر یہاں بیان نہ بھی کیے گئے ہیں لیکن اس کو پناہ دینے کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں. ٹو ایویڈ اپریہنشن، تو اس کی جو حراست ہے اس سے بچنے کے لیے، مطلب قانونی حراست سے بچنے کے لیے اس کو پناہ فراہم کی جاتی ہے، کوئی بھی قسم کی مدد کی جاتی ہے، تو وہ سیکشن 52A کے تحت ہاربر ہوگی، پناہ ہوگی، جس میں پھر پناہ دینے والا شخص بھی جرم میں شامل ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم انجانے میں ہاربر مطلب پناہ دے جاتے ہیں. ہمارے کوئی دوست، رشتہ دار، احباب ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور ہم ان کی جانے انجانے میں مدد کر بیٹھتے ہیں غلط کام میں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم بھی جرم میں اتنے ہی مرتکب ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں جتنا وہ اس نے خود کیا ہو. اس کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ سیکشن ہے جو کہ سزا کے طور پر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہاربر کی ڈیفینیشن یہ وضاحت ہے، تو یہاں پر وضاحت کے طور پر بتایا گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس سلسلے میں مزید ایک ایگزامپل دوں یا وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ کلیئر کروں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں تاکہ میں آپ کے لیے کلیئر کر سکوں. اور اس کے علاوہ پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا سیکشن سمجھ نہیں آیا یا کنفیوژن ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بحث اور بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی، جیسے پچھلی ویڈیو میں اوتھ، حلف کو لے کر، قسم کو لے کر ایک جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے پوچھا تھا، پرسنل میں مجھے میسیج کیا کہ سر اوتھ کو کائنڈلی دوبارہ سے آپ کلیئر کریں، تو میں نے ان کو کلیئر کیا انڈیویجول طور پر. تو اسی ویڈیو میں سیکشن 51 کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دا ورڈ اوتھ کے مطلب حلف یا قسم انکلیوڈس اے سولم افرمیشن، کہ کسی بھی چیز کی افرمیشن مطلب حامی بھرنا، سبسٹیٹیوٹیڈ بائی لا جو کہ قانون کے ذریعے دیا گیا ہے، کہ فار این اوتھ جو جس کے لیے حلف لیا جا رہا ہے، اینی ڈکلریشن ریکوائرڈ آر آتھورائزڈ بائی لا ٹو بی میڈ بفور اے پبلک سرونٹ آر ٹو بی یوزڈ فار دا پرپز آف پروف ویدر ان اے کورٹ آف جسٹس آر ناٹ. کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی حلف دینا جو کہ اگر قانونی طور پر اس سے مانگا جائے کسی پبلک سرونٹ کی جانب سے. اچھا، پبلک سرونٹ کا یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مختار کار باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ لیتا ہے آپ سے کہ یہ جو آپ پراپرٹی سیل یا پرچیز کر رہے ہیں یہ بالکل آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، تو یہ پبلک سرونٹ کی کیٹیگری میں آئے گا اور اس کو قانون اجازت دیتا ہے، یا اس کو اگر کوئی اتھارٹی دی گئی ہے تو وہ اس طرح کی اوتھ لے سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نادرا، آپ جب نادرا میں جاتے ہیں اپنے کام کے لیے تو وہاں پر بعض اوقات آپ سے ایفیڈیوٹ مانگا جاتا ہے جس میں آپ حلفن کہتے ہیں، اوتھ مطلب قسم اٹھا کر کہتے ہیں، قسم لے کر کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی بھی رد و بدل، جھوٹ یا کوئی بھی دو نمبری نہیں ہے. تو اس طرح سے اوتھ کے معنی ہے کہ آپ
ایک حلفین بات بیان کر رہے ہیں جو بالکل صحیح ثابت سچی ہے، اور آپ اگر اس کو عدالت میں بھی ثابتی کے طور پر اوتھ صحیح لے رہے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر ویڈیو جس کے ذریعے ہم نے باقاعدہ بات کی، اور اب ہم بات کریں گے آنے والی اگلی ویڈیو میں چیپٹر 3 پنشمنٹس کے متعلق، جو کہ انتہائی اہم سیکشنز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ چیپٹر بھی ہے جس میں ہم بہترین طریقے سے سمجھنے جا رہے ہیں پنشمنٹس مطلب سزائیں۔ اب 10 قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں پی پی سی میں، ان کو میں بہت بہتر طریقے سے سمجھاؤں گا، تو آپ اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، جس میں آپ اگر پنشمنٹس مطلب سزائیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو چینل کو لازمی کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا اور فالو کرتے رہیں ویڈیوز کو، تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں اسی ویڈیو سیریز جو کورس سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے پاکستان کے پینل کے متعلق، اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور پاکستان پینل کوڈ کو یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے سیکشن 53 سے، چیپٹر 3 آف پنشمنٹس مطلب سزاؤں کے متعلق کہ سزائیں کیا ہیں اور کس طرح سے ان کا عمل درآمد ہوتا ہے، یہ ہم باقاعدہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ایک درخواست کرتا چلوں گا کہ پاکستان کے شہری کے ہونے کے ناطے آپ قانون پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ ہماری جو ایک قومی فطرت بن گئی ہے کہ ہم سزا اور جزا کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جزا تو ہم کر لیتے ہیں لیکن سزا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابی اور خامیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو سزا کو یقینی بنائیں، اگر ممکن ہو سکے تو آپ معاف کر دیں، اگر نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ جو جرم ہوا ہے اس کی سزا کا تعین عدالت کے ذریعے لازمی کروائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔